السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز لوگوں کو ننگے پاؤں، برہنہ جسم اور بے ختنہ اٹھایا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، پھر قابل سطر اعضاء کا کیا ہوگا؟ فرمایا، اس روز ہر شخص پر ایسا وقت آن پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ قیامت ایک بہت خوفناک دن کا نام ہے۔ اس دن زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا ماری جائے گی۔ زمین میں جو کچھ مدفون ہے، زمین اس کو باہر نکال دے گی۔ زمین تمام انسانوں کو اپنے اندر سے باہر نکال دے گی۔ حاملہ عورتوں اور اونٹنیوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے۔ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوں گی۔ اس دن انسان ہر رشتے اور تعلق کو بھول جائے گا۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ اس دن ریزہ ریزہ ہو کر غبار اور رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کے مانند اڑیں گے۔ انسان اس ہیبت ناک منظر کو دیکھ کر پکار اٹھے گا کہ آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ قرآن کریم اس کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتا ہے، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالی ہے، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا۔ اگر تم انکار کی روش اختیار کرو گے تو اس دن کیسے بچ پاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہے گا۔ یہ حدیث بخاری، مسلم اور دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس حدیث کے آخر میں یہ قرآنی آیت ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آن پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ۔ اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو سے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سبھی لوگوں کو فدیے میں دے دے، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے، لیکن ہرگز نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہیں ایک دفعہ دوزخ کی آگ کا خیال آیا اور وہ رو پڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کس چیز نے رلایا؟ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، مجھے دوزخ کی یاد آئی اور اسی نے مجھے رلا دیا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ کیا قیامت کے دن آپ اپنے اہل و عیال کو یاد رکھ سکیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا میزان پر، جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کہ اس کا پلڑا بھاری ہے یا ہلکا۔ اعمال نامہ ملنے کے وقت، جبکہ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پانے والا کہہ اٹھے گا کہ آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو، جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کہ اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا اس کی پیٹھ کے پیچھے سے اس کے بائیں ہاتھ میں آتا ہے۔ اور صراط مستقیم پر، جبکہ وہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور لوگوں کو اس کے اوپر سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قریشی لوگو، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو، میں اللہ کی گرفت سے تم کو نہیں بچا سکتا۔ اے عبد مناف کے خاندان والو، میں تم سے اللہ رب العالمین کے عذاب کو نہیں ٹال سکتا۔ اے عباس بن عبد المطلب، میں اللہ کے عذاب کو ذرا بھی دور نہیں کر سکتا۔
اے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں تم سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو تھوڑا سا بھی نہیں ہٹا سکتا۔ اے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو میرے مال سے جتنا چاہے لے لے، میں دے سکتا ہوں، لیکن اللہ کے عذاب سے تم کو بالکل نہیں بچا سکتا۔ بس اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرو کہ وہاں ایمان و عمل ہی کام آئے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت یومئذ یفر المرء من اخیہ آخر تک پڑھی۔ اس دن زمین اپنے حالات بیان کرے گی۔ پھر پوچھا کہ جانتے ہو کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور رسول ہی اس سے زیادہ واقف ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی کہ فلاں بندے اور فلاں بندی نے فلاں دن فلاں وقت میری پیٹھ پر برا یا اچھا کام اور عمل انجام دیا۔ قرآن میں باری تعالیٰ کا یہ ارشاد مزید اس مفہوم کو واضح کر دیتا ہے، افلا یعلم اذا بوثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا، اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے یعنی چھپا ہوا ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال ہوگی۔ ذرا اندازہ لگائیے، جب قیامت کے دن نہ صرف اعمال و افعال، حرکات و سکنات کی جانچ ہوگی، بلکہ کس ارادے، کس نیت، کن اغراض اور مقاصد کے ساتھ کام انجام دیا گیا ہے، اس کی بھی جانچ ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسے، پھر پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کس بنا پر ہنسا ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، بندے کے اپنے پروردگار کے ساتھ مکالمے پر ہنسا ہوں۔ بندہ عرض کرتا ہے، یا رب، یا باری تعالیٰ، تو مجھے ظلم سے نہیں بچائے گا؟ اللہ فرماتا ہے، کیوں نہیں؟ بندہ پھر عرض کرتا ہے کہ میں اپنے خلاف اپنے سوا کسی دوسرے کو بطور گواہ جائز نہیں سمجھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج تیرے نفس اور معزز کاتبوں کی شہادت تیرے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کے منہ پر مہر ثبت کر دی جائے گی اور اس کے اعضاء کو حکم دیا جائے گا کہ وہ بول کر گواہی دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس ہر عضو بول کر اس کے کرتوت بیان کرے گا۔ پھر اس بندے کو تنہا چھوڑ دیا جائے گا کہ اپنے اعضاء کی گفتگو سن لے۔ بندہ اپنے اعضاء سے مخاطب ہو کر انہیں لان تان کرے گا اور کہے گا، دفع ہو جاؤ، میری آنکھوں سے پرے ہٹ جاؤ، میں تمہاری خاطر تمہاری طرف سے لڑتا رہا اور مدافعت کرتا رہا، اور تم میرے خلاف گواہی دیتے ہو۔ ہماری منزل اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی اور جنت کا حصول ہے۔ یہ بہت قیمتی گراں اور بہت مہنگی ہے۔ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کے لیے اتنی ہی قربانیاں پیش کرنے پڑتی ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنی ہی منصوبہ بندی اور ہوشیاری دکھانی پڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ایک تمثیل سے سمجھایا۔ فرمایا، جو ڈرتا ہے وہ رات کے ابتدائی حصے میں چل دیتا ہے، اور جو رات کے شروع میں چل پڑتا ہے وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ جان لو اللہ تعالیٰ کا سودا گراں ہے، جان لو اللہ تعالیٰ کا سودا جنت ہے۔ عرب ریگستانی خطہ ہے، وہاں دن میں کافی سخت موسم ہو جاتا ہے اور ریت اڑتی ہے، اور کبھی تو ریت اتنی اڑتی ہے کہ ریت کا ٹیلا بن جاتا ہے، جو اس کی گرداب میں آ جائے تو وہ وہیں مدفون ہو جائے۔ اس وجہ سے عرب لوگ عام طور پر رات کے آخری حصے میں سفر کرتے تاکہ دن میں موسم کے سخت ہونے سے پہلے پہلے منزل پر پہنچ جائیں۔ راہ زنوں اور ڈاکوؤں کے لیے بھی یہی اوقات ان کے کام کے لیے مناسب تھے، لہذا جو مسافر یا قافلہ راہ زنوں کے شر سے محفوظ رہنا چاہتا تھا، بچنا چاہتا تھا، وہ رات کے ابتدائی حصے میں سفر شروع کر دیتا تھا تاکہ بعافیت اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ اسی طرح وہ مسافر یا قافلہ جس کو یہ اندیشہ لاحق ہو کہ صحیح وقت ٹھنڈے وقت میں آرام سے اپنی منزل پر نہ پہنچ پائے گا،
تو وہ رات کے آغاز میں ہی سفر شروع کر دیتا ہے تاکہ آرام سے منزل پر پہنچ جائے۔ وہ مسافر جن کو صحیح وقت پر منزل پر نہ پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، یا وہ مسافر جس کو راہ زن کے لوٹ لینے کا اندیشہ ہوتا ہے، دونوں ہی اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں، اپنے آرام کو تج دیتے ہیں، تو ان کو اپنی منزل آسانی سے بخیر و عافیت مل جاتی ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے توجہ دلائی ہے کہ ایک مومن کا اصل گھر آخرت ہے۔ یہ دنیا اس گھر کی تیاری کی جگہ ہے، لہذا اس کو اس کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ ہمہ وقت، ہر لحظہ، ہر آن، ہر گھڑی اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اس عارضی گھر دنیا کو اپنا وطن نہ سمجھیے۔ سفر کے دوران سو نہ جائے، اس میں مگن نہ ہو جائے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو منزل پر پہنچنا دشوار ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مومن کا اللہ تعالیٰ سے ایک معاہدہ ہوا ہے، اور وہ جان و مال کے بدلے جنت کا معاہدہ ہے۔ جنت بہت قیمتی چیز ہے۔ یہ تبھی ملے گی جب زبان کے اعلان کے ساتھ عمل سے ثابت کیا جائے، اپنی جان و مال، اپنی تمام صلاحیتوں، قوتوں، لیاقتوں اور ہنرمندیوں کے ساتھ اس کے حصول کے لیے لگا جائے، ہر طرف سے کٹ کر اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے یکسو ہو جائے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جان اور ان کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا یا والد کے نام سے پکارا جائے گا؟ دیکھیں، قیامت کے دن ہر انسان کو اس کی ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا، تو دنیا میں باپ کا نام کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کو والدہ کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، بلکہ اپنے اور اپنے والد کے نام سے پکارا جائے گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت یعنی قیامت کے دن تم اپنے ناموں اور اپنے آبا کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہذا اپنے نام اچھے رکھا کرو، یعنی جو اسلامی نام ہیں، جو صحیح نام ہیں، ہمیں وہی نام رکھنے چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارک میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمان ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: عہد شکن کے لیے قیامت کے روز ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی ہے۔ ابن ابطال اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان ہذہ عذرۃ فلاں بن فلاں میں ان لوگوں کے قول کا رد ہے جن کا خیال ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کی ماؤں ہی کے نام سے بلایا جائے گا، کیونکہ اس میں ان کے باپوں پر پردہ پوشی ہے۔ عوام میں جو بات مشہور ہے کہ قیامت کے دن والدہ کے نام سے پکارا جائے گا، اور عوام اس پر یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر باپ کے نام سے پکارا جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس نام سے پکارا جائے گا؟ یہ بات بھی غلط ہے اور دلیل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے نہ تو والد ہیں اور نہ ہی والدہ۔ جیسے انہیں پکارا جائے گا، جیسے آدم علیہ السلام کو پکارا جائے گا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پکار دیا جائے گا۔ عمومی حکم میں اکثر و بیشتر مستثنیات ہوتے ہیں، یہ بھی اسی قبیل سے ہے، فقط واللہ اعلم۔